अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ याद शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, स्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो कुछ चल रहा है, आज के वीलॉग में सबसे पहले मैं आपको जो खबरों पे आज बात होगी उसमें सबसे पहली खबर ही ये है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फाइनल राउंड है और इसमें एक अहम तरीन गिरफ्तारी हुई है अब से कुछ देर पहले। अस्करी शख्सियत है, बहुत ही अहम तरीन अस्करी शख्सियत है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। इस पर बात करेंगे। दूसरी खबर होगी कि चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन, इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया है, वो फैसला क्या है। और तीसरी खबर होगी कि पाकिस्तान का सियासी बहरान जो है इस वक्त ख़तरनाक तरीन मोड़ पे पहुंच चुका है और सऊदी अरब इसमें सालसी करने जा रहा है। लेकिन इन तीनों खबरों पे बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में 1947 के बाद सबसे बड़ी जो हिजरत है वो 2023 में देखने में आई है और उससे भी बड़ी हिजरत शायद 2024 में देखने में आए। सबसे पहले इस पे बात कर लें कि साल 2023 में कानूनी तौर पर 16,20,000 से ज़ायद पाकिस्तानी कानूनी तरीके से पाकिस्तान छोड़ गए हैं, जबकि अगर गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल होने वालों को इसमें शामिल कर लिया जाए तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 20 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी सिर्फ साल 2023 में पाकिस्तान छोड़ गए हैं। और इस तादाद का अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि जंग से शदीद तरीन मुतासरा जो यूक्रेन है, जो रशिया के साथ इस वक्त हालत जंग में है कई साल से, उसमें गुज़िश्ता साल यानी 2023 में सिर्फ 3 लाख लोगों ने हिजरत की और वो भी मगरबी दुनिया ने वहाँ से उनको समझ लें कि रेस्क्यू किया। ये 3 लाख लोग थे, जबकि जंग से तबाह हाल अफगानिस्तान के सिर्फ 90,000 लोगों ने इस दौरान हिजरत की है। पाकिस्तान के बदतरीन माशी हालात और नौजवान नस्ल में फैलती हुई बेयकीनी और मायूसी का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि गुज़िश्ता साल 20 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी, और ये इंडेक्स पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। साल 2023 में पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 रहा कानूनी हिजरत के तो उसमें भी और गैर कानूनी हिजरत के उसमें भी, इंडेक्स में, कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों ने बैरून मुल्क हिजरत की। और उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान के गैर जो पाकिस्तान के सियासी हालात, जो सियासी बहरान है और जो माशी हालात हैं, और पाकिस्तान में जो इस वक्त इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। सिर्फ गौहर एजाज साहब के बकौल 1000 से ज़ायद इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बंद हो चुकी हैं और उससे लाखों लोग बेरोज़गार हुए हैं। ख़ुद उन्होंने अपने 3 यूनिट बंद किए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान किस सियासी और माशी बहरान के दहाने पे पहुंच चुका है और क्या पाकिस्तान में आगे होने जा रहा है। अब अपनी जो ख़बर थी, जिस अब से थोड़ी देर पहले मैंने वीलॉग के शुरू में आपको बताई कि पाकिस्तान में जो सियासी बहरान है वो ख़तरनाक मोड़ पे पहुंच चुका है और सऊदी अरब ने इसमें सालसी करवानी शुरू कर दी है। उसके लिए सऊदी हुकूमत ने अहम तरीन मजहबी शख्सियत को सालसी के लिए भिजवाया था। ये मस्जिद नबी के इमाम हैं और इस दौरे के दौरान उन्होंने सबसे पहले मुलाकात जो थी वो आर्मी चीफ के साथ की, जनरल आसिम मुनीर से। उसके बाद पार्लियामेंट हाउस में PTI रहनुमाओं से भी उनकी मुलाकातें हुई और फिर उन्होंने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करके ज़ियाती उम्रा में नवाज शरीफ से भी मुलाकात की। ये मुलाकातों के दौरान क्या सालसी उन्होंने की, क्या बातें हुई, PTI रहनुमाओं ने क्या मुतालबात सामने रखे, आर्मी चीफ का मौक़िफ़ क्या था, मौलाना फजल रहमान जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं उनको किस तरह राम करने की कोशिश की गई, और नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात के दौरान क्या हुआ, इसकी तफसीलात चंद दिनों में आपके सामने ज़रूर आ जाएंगी। ताहम ये मुलाकात जो थी ये सऊदी अरब की जानिब से मौजूदा सियासी बहरान के पेश नज़र की गई थी कि किसी तरीके से ये सियासी बहरान ख़त्म हो और पाकिस्तान के जो बदतरीन माशी हालात हैं और पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट के दहाने पे पहुंचा हुआ है उससे निकल सके। अब मैं अपनी अगली खबर की तरफ आऊँगा कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की एक्सटेंशन का जो सवाल है उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है। और ये फ़ैसले के ज़रिए उन्होंने जो आम इंतखाबात 2024 में इलेक्शन कमीशन की जानिब से सियासी इंजीनियरिंग की गई थी उस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मोहर भी लगा दी है। और इस तरह चीफ जस्टिस ने जो बल्ले का निशान लेकर
پی ٹی آئی کو موجودہ انتخابات میں بالکل بے دوستفا کر کے انتخابات میں اتارا تھا، اب اس فیصلے کے بعد انہوں نے نون لیگ کی 2/3 اکثریت کی کنفرمیشن کر دی ہے۔ یہ فیصلہ کیا ہے؟ یہ فیصلہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام آباد سے نون لیگ کے تینوں اراکین قومی اسمبلی کو کامیاب قرار دے دیا ہے اور الیکشن کمیشن کے دوبارہ گنتی کے اختیار کو باقی رکھا ہے۔ یہ فیصلہ جو تھا 3 رکنی اس بینچ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس نعیم افغان نے کیا، وہ ایک بار پھر قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ایک ہی پیج پہ نظر آئے جسٹس نعیم افغان، لیکن جسٹس عقیل عباسی نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ یہ بڑا اہم فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے ذریعے وہ جو نون لیگ سے کام لیا جانا تھا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اور سپریم کورٹ کی جانب سے، اور جس میں ان دونوں اداروں کے سربراہان کو ایکسٹینشن دلوانی مقصود ہے نون لیگ سے، یہ اس کی طرف قدم ہے۔ اور واضح طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سے جب حکومت نے فرار حاصل کیا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی، ان کے ذرائع کی جانب سے بھی یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ یہ سیٹیں نون لیگ کے پاس ہی رہیں گی، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ جو کچھ مرضی کر لے۔ یہ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ نشستیں نون لیگ کی جھولی میں ڈال دی ہیں۔ اس بات کو چھوڑیے کہ لوگوں نے ووٹ کس کو دیا، اس بات کو چھوڑیے کہ الیکشن کمیشن نے اس میں کیا کیا دھاندلیاں کیں الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت نے ان انتخابات پر اپنی مہر ثبت کر کے ان تمام دھاندلیوں کو قانونی شفقت میں لے لیا ہے، اور اب آپ کو وہ پنڈی کے کمشنر صاحب ضرور یاد آئے ہوں گے جنہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ الیکشن میں دھاندلی میں براہ راست چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ملوث ہیں، جس کے بعد ان کو غائب کر دیا گیا تھا اور آخری اطلاعات آنے تک وہ نظر بند ہے اور ان کی فیملی بھی نظر بند ہے۔ اب آخری خبر کی طرف آتے ہیں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ میں جو اس وقت لڑائی کا فائنل راؤنڈ جاری ہے، اس میں بڑی ہی اہم ترین عسکری شخصیت کی گرفتاری ہوئی ہے، اور وہ عسکری شخصیت کون ہے؟ وہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ہیں۔ ان کو ٹاپ سٹی اسکینڈل میں فوجی حراست میں لے کر ان کا کورٹ مارشل شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ اسکینڈل کیا ہے؟ یہ واقعہ نون لیگ کے دور حکومت کا ہے۔ 12 مارچ 2017 کو رینجرز نے ٹاپ سٹی کے مالک کے گھر پر چھاپا مارا تھا اور مبینہ طور پر ٹاپ سٹی زمین کے کاغذات اور 400 تولے سونا اور بھاری نقدی قبضے میں لے لی تھی۔ ٹاپ سٹی کے مالک کی جانب سے سپریم کورٹ میں بھی اس معاملے میں درخواست دائر کی گئی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے اس درخواست کو نہیں سنا اور انہوں نے کہا کہ نیچے ایسے فورم موجود ہیں جن میں اس درخواست پر ایکشن لیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں ان کے گھر پر جو غیر قانونی چھاپا مارا گیا تھا اس میں لوئر جوڈیشری بھی اس پہ کارروائی کر سکتی ہے۔ تاہم ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل فیض حمید کو گرفتار کر کے ان کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، اور یہ گرفتاری جو ہے یہ بڑے ہی اہم موقع پر عمل میں آئی ہے۔ اس سے پہلے کہ عمران خان کے خلاف ملٹری کورٹس میں ٹرائل شروع ہو، اس سے پہلے کہ ان کو ملٹری کورٹ میں لے جایا جائے، جنرل فیض حمید کی گرفتاری بہت ہی اہم ہے۔ ٹاپ سٹی کے مالک کے خلاف یہ واقعہ آج سے 7 سال، تقریباً 7 سال بھی نہیں، 7.5 سال پہلے کا ہے، لیکن اس واقعے پر آج جنرل فیض حمید کا گرفتار ہونا چلے۔ جب تک وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، وہ فوج میں تھے، اس وقت تو ٹھیک ہے، لیکن جس وقت موجودہ آرمی چیف جو ہے انہوں نے 2022 میں اپنا عہدہ سنبھالا تھا، نومبر 2022 میں، اس کے آج تقریباً 2 سال بعد ان کی گرفتاری اور بہت ہی اہم ترین مرحلے پر گرفتاری، یہ سوالیہ نشان ہے کہ جو اطلاعات تھیں، غیر مصدقہ افواہیں تھیں کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے بھی چند سابق اور موجودہ عسکری شخصیات جو ہیں وہ اپ ڈیٹ رکھے ہوئے ہیں، وہ ان سے رابطے میں ہیں، تمام معلومات ان تک پہنچائی جاتی ہیں، نہ صرف ان کی اپنی جماعت کے لوگوں کی کارکردگی کی، کارگزاری کی اور اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کی، بلکہ ان کے مخالفین کی بھی اور فوج کے اندر کی معلومات بھی ان تک پہنچ رہی ہیں۔ ان میں ایک بہت ہی اہم کردار جنرل فیض حمید کا بھی لیا جا رہا تھا، اور اب ملٹری کورٹس میں عمران خان کے ٹرائل سے پہلے ان کی گرفتاری یہ واضح کرتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے خلاف اپنے فائنل راؤنڈ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور یہ جنگ جو ہے اپنے حتمی مرحلے کی جانب اب بڑھ رہی ہے۔ لیکن اس جنگ کے حتمی مرحلے سے پہلے ایک بات آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو عالمی منظرنامہ ہے وہ بھی بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ دنیا پاکستان کی ان تمام جو پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں اس پر آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھی۔ یہ بنگلہ دیش یا سری لنکا نہیں ہے کہ یہاں پر آپ مخالفین کو چراہوں پہ لٹکائیں یا ان کو سرعام بلوے کے دوران ایک مجمع میں ان کو ماریں اور دنیا خاموش رہے، کیونکہ نہ تو بنگلہ دیش اور نہ ہی سری لنکا وہ نیوکلیئر پاور ہیں۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور یہاں پہ ہونے والی معمولی سی باتوں کو بھی دنیا بڑے بغور، اور خصوصاً مغربی دنیا بغور دیکھ رہی ہے،
اور اس معاملے پر امریکی کانگریس کی قرارداد تو آج بھی ہے. جو بھی پاکستان میں اس وقت انسانی حقوق کے معاملات ہیں اور جو کچھ بھی پی ٹی اے کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس پر جلد ہی آپ کو برطانوی پارلیمنٹ اور یورپی یونین کی طرف سے بھی کچھ ایسی اہم پیش رفت آئندہ چند دنوں میں نظر آئیں گی کہ جو بڑی ہی اہم ہوں گی. تو ایک جانب تو اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو اس کے منطقی انجام کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہی ہے، دوسری جانب عالمی طاقتیں بھی جو ہے وہ اس تمام معاملے سے غافل نہیں ہیں، وہ اس معاملے کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہیں. اور مشاہد حسین سید تو بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نومبر 2024 میں اگر ٹرمپ یہ الیکشن جیت گئے، اور ان کے بقول ٹرمپ کے جیتنے کے امکانات بہت زیادہ ہے، تاہم اگر پولز کو دیکھا جائے تو اس کملا ہیرس نے بڑی تیزی سے سنبھالا ہے وہ لاس جو ڈیموکریٹس کو جو بائیڈن کی وجہ سے ہو رہا تھا، اس کو کملا ہیرس نے بہت تیزی سے ریکور کیا ہے. لیکن مشاہد حسین سید صاحب بہت ہی سینئر صحافی بھی رہے ہیں، بڑا بہترین تجزیہ ان کا ہوتا ہے، عالمی معاملات پر ان کی گرفت بھی بہت زیادہ ہے، اور چین کے معاملات پر تو وہ اتھارٹی ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ نومبر 2024 میں ٹرمپ کے جیتنے کے واضح احکامات ہیں، اور جیتنے کے بعد ان کا پاکستان کے حوالے سے جو پہلا فیصلہ ہوگا وہ عمران خان کے حق میں ہوگا. ہوتا کیا ہے یہ اس کا تو علم اللہ کی ذات کو ہے، لیکن مزید خبریں آپ تک ضرور پہنچاتے رہیں گے. اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.